الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الرسل وخاتم الرسل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں
جو 3 باتیں عرض کی گئی تھیں ان کا خلاصہ دہرا کر اسی موضوع اور اسی عنوان کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ خطبہ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند درجہ، سب سے زیادہ عظیم المرتبت مقام، مقام نبوت و رسالت ہے۔ مقام نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے برتر و بالا مقام، سب سے عظیم بلند رتبہ صحابیت کا ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی عظیم سے عظیم فرد نبی اور رسول کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بھی کوئی شخص ہرگز نہیں چھو سکتا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 3 گروہ، صحابہ کرام کے 3 طبقات کو بیان فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سعادت مند اور وہ خوش بخت صحابہ جن کا تعلق انصار کے ساتھ تھا یا مہاجرین کے ساتھ تھا، وہ خوش بخت انصار اور مہاجرین جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، اول زمانے میں، اول وقت میں، اول دنوں میں جو ایمان قبول کرتے ہیں مہاجرین اور انصار۔ اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، جس کو قرآن کریم نے دیگر الفاظ میں یوں بیان فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ خوش بخت، وہ سعادت مند جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد۔ گویا 2 طبقے مہاجرین اور انصار کے وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے،
اور ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، آخری زمانے میں، آخری دور میں شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان تینوں طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان تینوں طبقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار میں سے وہ بھی جنتی ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی جنتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں چاہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا خالد بن ولید ہوں، جو بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، بلکہ توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے حالت ایمان میں صحبت رسول سے مشرف ہوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور آج کے خطبہ میں جو سب سے پہلی بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جس طرح نبوت کے بعد، مقام نبوت اور مقام رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے اعلیٰ مقام صحابیت کا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان کے بعد سب سے کامل ایمان، سب سے مکمل ایمان، سب سے معتبر ایمان، سب سے مستند ایمان صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحابیت کا، اور ایمان میں سب سے کامل ایمان انبیاء کا، انبیاء کے بعد سب سے کامل مکمل ایمان کن کا جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایمان بے مثل، بے مثال ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان بے مثل، بے مثال ہے۔ بعد میں آنے والا صحابہ کرام کے طبقے کے بعد، صحابہ کرام کے گروہ کے بعد کوئی بھی انسان پہلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے ہرگز صحابہ کرام کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا ایمان انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور صحابہ کرام کا سب سے اعلیٰ مقام کس لیے؟ سب سے معتبر، سب سے مستند ایمان صحابہ کرام کا کس لیے؟ یہ صحابہ کرام کو کامل ایمان اللہ تبارک و تعالی نے شرف صحابیت کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو دیکھا، تمام انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے جائزہ لیا۔ انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا۔ حبب الیکم الایمان، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند فرمایا۔
اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت اور مزین فرما دیا۔ جب ایمان آ گیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تم سے کفر دور ہو گیا، والفسوق، ہر قسم کا فسق نافرمانی، اور والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پسند فرمایا، اللہ نے صحابہ کرام سے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اور ہر قسم کی بدی کو دور فرما دیا۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کامل ترین ایمان، سب سے مستند ایمان۔ اور سنیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی ایسی گواہی دی، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش قسمت گروہ ہے، یہ وہ خوش قسمت طبقہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، کتب لازم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں پکا کر دیا ہے۔ تو ایمان اور صحابیت لازم و ملزوم ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو کوئی صحابی اور کامل ایمان والا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہو کوئی صحابی اس کے دل میں ایمان نہ ہو، کامل مکمل سب سے مستند پکا ایمان صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اور یہ اصحاب رسول کا ایمان ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے ایمان والے تو یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون، اس کا معنی کیا ہے کہ پکے ایمان والے یہی ہیں، یہی ہے جن کا ایمان سب سے پکا۔ کیا معنی؟ کہ یہ وہ گروہ ہے اللہ تعالیٰ نے کامل حق ایمان ان کو دیا ہے، بعد میں جس کو بھی ایمان ملے گا صحابہ کرام کے در سے ملے گا، جس کو بھی ایمان ملے گا صحابہ کرام کی چوکیداری سے اور صحابہ کرام کے دفاع سے، صحابہ کے ادب سے، صحابہ کے احترام سے ایمان ملے گا۔ گویا ایمان اور صحابیت لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح ایمان اور صحابہ کرام کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ جس کے دل میں حب صحابہ ہوگی ایمان وہیں پہ ڈیرے لگائے گا، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے ایمان اس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، یہ وہ امتیازی تمغے ہیں، یہ وہ عظمت اور فضیلت کے تمغے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان کے بعد سب سے کامل ایمان، سب سے پختہ ایمان، سب سے پکا اور مستند ایمان میرے بھائیوں کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اور دوسری بات کہ بعد میں صحابہ کرام کے بعد جو بھی مومن بننا چاہتا ہے، صحابہ کرام کے بعد جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے معیار، اس کے لیے پیمانہ اور اس کے لیے ترازو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ہے۔ ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں
تو کیسے؟ بمثل ما آمنتم بھی، جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو، اگر یہ ایسا ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، ان کا ایمان قابل قبول ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور سنو وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لاتے، صحابہ کرام کے ایمان کی اقتداء، صحابہ کرام کے ایمان کا اتباع نہیں کرتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ضد میں پڑے ہیں۔ گویا اگر صحابہ کرام کے ایمان کو مقتدا نہیں بناتے، صحابہ کرام کے ایمان کو اپنا راہبر نہیں بناتے، تو یہ ضد میں ہیں، گمراہی میں ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کو چھوڑ کر ایمان لانا ایمان نہیں ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، بلکہ کفر ہے۔ وہی ایمان قابل قبول ہے جو ایمان صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں کہ پوری کی پوری امت کو، صحابہ کرام کے بعد پوری کی پوری انسانیت کو قرآن جو ملا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے۔ حدیث جو پوری امت تک پہنچی ہے صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچی ہے۔ سارے کے سارے علوم دین، ساری کی ساری شریعت کے علوم، اور سارے کا سارا قرآن، سارے کی ساری احادیث، یہ پورے کا پورا دین اور ایمان، قرآن اور حدیث، یہ صحابہ کرام کے واسطے سے امت کو پہنچا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے والے صحابہ کرام ہیں، احادیث سننے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مسائل سنے اور سیکھے، صحابہ کرام نے روزے کے، اخلاق حسنہ کے سارے مسائل سیکھے، اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہوا قرآن آگے اپنے شاگردوں کو پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے اپنے شاگردوں کو پہنچائے، وہ تابعین بنے، تابعین سے تبع تابعین بنے، اور آج تک پوری انسانیت، پوری امت تک جو قرآن پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ گویا یوں ہے جیسے آدمی بہت عظیم دریا، بہت گہرا دریا اور سمندر عبور کرنا چاہتا ہے، اور اس گہرے دریا اور سمندر کو عبور کرنے کے لیے واسطہ پل ہے، پل پہ آئے گا، اس پل پہ آ کے اس کنارے کو چھوڑ کے اس کنارے تک پہنچے گا۔ ایک کفر کا کنارہ ہے، گمراہی کا کنارہ ہے، فسق و فجور کا کنارہ ہے۔ اس فسق و فجور کے کنارے کو عبور کر کے ایمان کے کنارے پہ آنا چاہتا ہے، ہدایت کے کنارے پہ آنا چاہتا ہے، رشد کے کنارے پہ آنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہدایت تک پہنچنے کا پل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس پل کو چھوڑ کے اگر آدمی براہ راست دوسرے کنارے تک آنا چاہے گا، دریا میں غرق ہو جائے گا، کنارے پہ نہیں پہنچ سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ اس طرح صحابہ کرام ایمان اور کفر کے درمیان وہ پل ہیں، صحابہ کرام وہ واسطہ ہیں۔ کفر کو چھوڑ کے، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت اور ایمان تک آنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے واسطے سے آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، تیسری بات انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ایسا کامل، مکمل، اکمل ایمان ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرتا ہے، جو شخص صحابہ کرام کے ایمان پہ تنقید اور نقص کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس تنقید کرنے والے کو مومن، اس تنقید کرنے والے کو ہدایت یافتہ ہرگز قرار نہیں دیتے۔ جو صحابہ کرام کے ایمان پہ تنقید کرے، ایمان پہ شک کرے، اس کے اپنے ایمان پہ شک ہے۔ صحابہ کرام کے ہادی اور ہدایت یافتہ ہونے پہ شک کرے، اس کی اپنی ہدایت میں، اپنے رشد میں شک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو تسلیم کرنا، صحابہ کرام کے ایمان کو تسلیم بعد میں کرنا ہے، پہلے اپنا ایمان تسلیم کروانا ہے۔ تم مومن ہو کیوں؟ صحابہ کرام کو میں مومن مانتا ہوں۔ میں مومن ہوں کیوں؟ میں صحابہ کرام کو مومن مانتا ہوں۔ میں الحمدللہ ہدایت یافتہ ہوں کیوں؟ میں صحابہ کو ہدایت یافتہ مانتا ہوں۔ میں کامیاب و کامران ہوں، میں صحابہ کو کامیاب و کامران مانتا ہوں۔ جو صحابہ کرام کو مومن نہ مانے، اس کے قریب ایمان بھٹک نہیں سکتا۔ جو صحابہ کرام کو ہدایت یافتہ نہ مانے، وہ ہدایت یافتہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا یہ قرآن کریم کی آیت انتہائی توجہ کے ساتھ جاگ کر ہوش سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے ہم کا مرجع، ہم ضمیر کا مرجع وہ مدینہ منورہ کے لوگ تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں اس وقت یہودی تھے، مدینہ میں اس وقت منافقین تھے، اور مدینہ میں اس وقت کچھ نصارہ تھے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے مدینہ میں منافقین کو، مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو، اس کا سب سے پہلا مصداق تو منافقین ہے، اس لیے کہ پہلے کی آیات، وہ ساری کی ساری آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین مدینہ سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اے یہود مدینہ، منافقین مدینہ، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لائے۔ یہ ناس سے مراد کون ہے؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ کما آمن ابو بکر، جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ۔ کما آمن عمر، جیسے عمر ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ۔ کما آمن عثمان، جیسے عثمان ایمان لائے ہیں، جیسے علی ایمان لائے ہیں، طلحہ و زبیر ایمان لائے ہیں، سعد و سعید ایمان لائے ہیں۔ کما آمن الناس، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ آمنو، تم بھی صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ۔ جب منافقین مدینہ کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کن جیسا ایمان؟ بولے نبی کس جیسا؟ صحابہ جیسا۔ جب صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا، قالو، وہ کہنے لگے، منافقین مدینہ، یہود مدینہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف ایمان لائیں ہیں۔ یہ سفہاء کا لفظ منافقین نے، سب سے پہلے منافقین نے سفہاء اور پاگل کا لفظ ان ایمان والوں کے لیے بولا جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ وہ صحابہ کرام کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ گویا منافقین نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کہا جی؟ بیوقوف کہا۔ منافقین نے صحابہ کرام پہ تنقید کی، صحابہ کرام پہ تنقیص کی، صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی کی۔ گستاخی اور بے ادبی کے لیے جو لفظ استعمال کیا، السفہاء، یہ تو معاذ اللہ بیوقوف ہیں، یہ تو معاذ اللہ پاگل اور احمق ہیں۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کے لیے پاگل کا لفظ استعمال کیا، صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا۔ منافقین کی اس گستاخی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں
کیسے دفاع فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، الا لوگو یاد رکھ لو، انہم ہم السفہاء، پکی بات ہے صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے خود ہی بیوقوف ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، صحابہ کرام کو پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ گویا جن بدبخت منافقوں نے صحابہ پہ تنقید کی تھی، صحابہ پہ تنقید کی تھی اور تنقید کر کے صحابہ کو پاگل کہا تھا، صحابہ کو بیوقوف کہا تھا اور صحابہ کی گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے خود بیوقوف ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی عظمت سمجھائی ہے۔ آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیں، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کا مقام اللہ نے سمجھایا کہ لوگوں صحابہ کا مقام یہ ہے کہ جو دشمن صحابہ جس انداز میں صحابہ پہ تنقید کرے گا اس کا جواب اسی انداز میں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ کیا معنی؟ جو صحابہ کو کہے صحابہ بیوقوف تھے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، جو معاذ اللہ یہ کہیں صحابہ خائن تھے، صحابہ خائن نہیں، صحابہ کو خائن کہنے والا خود خائن ہے، جو کہے صحابہ بددیانت تھے، صحابہ کو بددیانت کہنے والا خود بددیانت ہے، جو یہ کہے معاذ اللہ صحابہ ظالم تھے، صحابہ کو ظالم کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کافر تھے، صحابہ کو کافر کہنے والا خود کیا ہے؟ صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا ہے کہ جب انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا اللہ نے فرمایا انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ گویا یہ تو گنبد کی صدا ہے، گنبد کی صدا ہے، جو بولو گے سو سنو گے، گنبد میں جو بولو گے سنو گے۔ صحابہ کرام تو وہ گنبد ہیں، اس میں جیسی صدا بولو گے ویسی صدا تم تک آئے گی۔ کیا معنی؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان کے، صحابہ کرام کے ہدایت کے اور صحابہ کرام کے رشد کے گواہی دو گے، ایمان تمہارے اندر آئے گا، رشد تمہارے اندر آئے گی، ہدایت تمہارے اندر آئے گی۔ اگر معاذ اللہ صحابہ کو بیوقوف کہو گے، صحابہ کو کافر کہو گے، خائن کہو گے، صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرو گے وہی تبرہ کے الفاظ، وہی گستاخی کے الفاظ تم تک پہنچیں گے۔ تو کامل مکمل اکمل ایمان صحابہ کا ہے۔ بعد میں آنے والے جس بھی شخص کو ایمان ملے گا صحابہ کے در سے ملے گا، صحابہ کو چھوڑ کے ایمان کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان، صحابہ کرام جیسی ہدایت نصیب فرمائے۔